اگر کسی ایسی رقم سے جائیداد خریدے جس پر خمس واجب ہو، پیسوں پہ خمس واجب تھا، اس سے جائیداد خرید لیا، اور یا پھر کسی اور چیز پر خمس واجب تھا، اس سے دے دیا، کوئی جائیداد خرید لیا، تو حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر عین اسی مال سے جائیداد خریدے، مثلا وہی رقم جس پر خمس واجب تھا اسی رقم سے خرید لیا، یا کوئی زمین تھی مثلا جس پر خمس تھا اسے دیا، کوئی اور جائیداد خرید لیا اس کا خمس نہیں دیا، یا کوئی ایسی چیز، وہ چیز عوض میں دیا جس پر خمس واجب تھا اور ایک جائیداد خرید لیا، تو اس صورت میں جو حاکم شارع کی اجازت کے بغیر اس ملکیت میں تصرف حرام ہے، اور بنا بر احتیاط واجب وہاں نماز بھی باطل ہے۔ تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کوئی جائیداد ایسی ہے جس پر خمس آیا ہوا ہے اور ہم نے خمس نہیں دیا ہے، یا پیسوں پہ خمس آیا تھا اور ہم نے جائیداد خرید لیا، گھر خرید لیا، ہم اس میں رہ رہے ہیں اور اس کا خمس ادا نہیں کیا، یا کسی گھر پہ، دکان پہ یا کسی چیز پہ خمس تھا وہ دے دیا، خمس ادا کیے بغیر دیا، اور کوئی جائیداد گھر وغیرہ خرید لیا، اب اس میں بیٹھنا یعنی تصرف کسی بھی قسم کا استفادہ حرام ہے۔ حاکم شرعی فقیہ ہے، جامع الشرائط کی اجازت لینی چاہیے کہ بھئی یہ گھر ایسا ہے کہ یہ جو ہے خمس کے پیسوں سے ہم نے خریدا ہے، تو وہ اگر اجازت دیں تو آپ بیٹھ سکیں گے، سو سکیں گے، اور نماز بھی بنا بر احتیاط واجب باطل ہے اس میں۔ تو یہ مختلف مسائل میں سے ایک ہے کہ اس پہ نمازیں سب پڑھتے ہیں، تو یہ جو شرائط ہیں ان میں دقت کرنی چاہیے۔ اگر عین اسی پیسوں سے نہیں لیا ہے، عام طور پر اس سے قرارداد باندھا ہے کہ یہ گھر مجھے دے، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، مثلا 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، یہ صرف قرارداد ہوا، گھر لیا، اب آپ اپنے ذمے لیا ہوا ہے، عین وہی پیسہ نہیں دیا ابھی تک، صرف اپنے قیمت ذمے لیا ہوا ہے کہ میں اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے میں ادا کروں گا، اگر آپ نے لیا اور آپ اس میں نماز پڑھتے ہیں، نماز صحیح ہے، لیکن جتنی قیمت آپ نے دینی ہے اسے وہ جو ہے اس میں جو 5واں حصہ ہے اس کے آپ ضامن ہیں، وہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ یہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ اور بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی جائیداد میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، گھر میں مثلا 2 بھائی، 3 بھائی، 4 بہنیں شریک ہیں، یا پھر جو ہیں اپنے چاچا، ماموں، تایا کے ساتھ شریک ہیں کسی جائیداد میں، کسی گھر میں، تو ان کا حصہ ادا نہیں کیا ہے، سب مشترک ہیں اسی میں، تو ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف بھی حرام ہے، یعنی کسی بھی قسم کا استفادہ حرام ہے، کسی طرح سے بھی استعمال کریں حرام ہے، آپس میں سب کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی سب مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو اجازت دیں، بھئی آپ بھی اس میں جو بھی استفادہ کر سکتے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے اجازت رکھیں تو ٹھیک ہے۔ اگر ایک بھی راضی نہ ہو ان شرکاء میں سے، ایک بھی اگر راضی نہ ہو جس کا حصہ ہے، تو اس کا حصہ ادا کرنے سے پہلے اس میں کسی بھی قسم کا استعمال اور استفادہ حرام ہے، نماز بھی وہاں پر باطل ہے بنا بر احتیاط واجب۔ تو یہ کہ ابھی عموماً ہماری جائیدادیں مشترک ہوتی ہیں، یا بہن بھائیوں میں مشترک ہے، یا مثال کے طور پہ مثلا چاچا، ماموں وغیرہ یا پھوپھیوں کے ساتھ شراکت میں ہے، یہ کہ سب کی اجازت ہونی چاہیے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک دن بیٹھ جائیں، سب کو بلائیں، حد اقل اپنی نمازوں کی حد تک اجازت لے لیں، بھئی جب تک ہمارے فیصلے ہوتے ہیں سب اجازت رکھیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، جب تک ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، اور آج کل تو فیصلے کورٹ میں ہی ہوتے ہیں، شرعی فیصلوں کے لیے کمتر لوگ رجوع کرتے ہیں، تو جب تک فیصلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اجازت لے لیں۔ تیسرا مسئلہ آج کے لیے ہے کہ اگر کسی جگہ کا مالک زبان سے اجازت دے، اپنی زبان سے کہے کہ آپ اس میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہو،
اور انسان کو پتا ہو کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ زبان سے تو بول رہا ہے لیکن دل سے راضی نہیں ہے، اجازت نہیں دے رہا دل سے، تو اس جائیداد میں نماز پڑھنا باطل ہے۔ نہ صرف نماز تو چونکہ نماز کے مسائل ہیں تو ہم نماز تمام تصرفات اسی طرح سے ہیں، کسی بھی وہاں بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا سب اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے، دل سے صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تو وہ زبانی اجازت کافی نہیں ہے، چونکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ دل سے راضی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مالک نے آپ کو کوئی اجازت نہیں دی ہے لیکن آپ کو دل سے پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو کہ یہ راضی ہے، تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ بھی مبتلا بھی ہے کہ سواری کے اوپر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا گھوڑے کی زین پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا ریل گاڑی میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کشتی میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ سواری غصبی ہو، گھوڑا غصبی ہے یا گھوڑے کی زین غصبی ہے یا گاڑی کی سیٹ غصبی ہے یا مثلا خود گاڑی غصبی ہے یا ریل گاڑی میں جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں وہ غصبی ہے، کسی اور کی سیٹ پہ قبضہ کر کے آپ بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، تو اگر یہ چیزیں غصبی ہیں، مثلا انہوں نے فرمایا کہ چاہے واجب نماز پڑھنی ہو چاہے مستحب نماز پڑھنی ہو، سواری کا جانور غصبی ہو اور اس کی زین نعلی جو ہے غصبی ہو یا نعل حتی نعل غصبی ہو، تو بنابر احتیاط واجب نماز باطل ہے۔ یعنی جن گاڑیوں میں ہم چلتے ہیں اگر مثلا اس کے 4 ٹائر جو ہے مثال غصبی ہے یا مثلا انجن غصبی ہے، 2 نمبر لگا دیا ہے، چوری کر کے لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو بنابر احتیاط میں نماز باطل۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ صریحاً لکھا ہوا ہے گاڑی یعنی غصبی ہو یا اس کی سیٹ غصبی ہو کہ جس پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر اس کے پہیے غصبی ہوں، گاڑی کے ٹائر پہیے غصبی ہوں، مثلا سائیکل کے جس طرح پہیے ہوتے ہیں گاڑیوں کے پہیے غصبی ہوں، تو یہ بھی غصبی جگہ پہ نماز پڑھنے کے حکم میں ہے، یعنی مالکان کی اجازت کے بغیر حرام ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ تو یہ کہ اگر کسی سے جو چوری کیا غصبی ہے تو ان سے اگر معلوم نہیں ہے تو ایسی گاڑیوں میں جہازوں میں اگر آپ مثلا غصبی طور پر بیٹھا ہوا ہے، ریل گاڑی میں اگر سیٹ غصبی کر کے بیٹھا ہے مثلا، تو یہاں پہ تو یہ مبتلا بھی ہیں۔ ہم لوگ عموماً سفر کرتے ہیں، بعض لوگ چوری چھپے سفر کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ مثلا جو ہے ٹکٹ چیکر آتے تھے اس کو داج دے کے آگے پیچھے کر لیتے تھے، مثلا خود اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے یا اس کے ساتھ لین دین کر کے کسی کی سیٹ غصبی اس کو دلا دیتے تھے، وہاں پر مثلا برف وغیرہ پہ نماز پڑھتے، تو یہ مبتلاوی مسائل ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ غصبی ہے تو وہاں نماز نہ پڑھے، نماز کسی اور جگہ جا کر پڑھے۔